السلام علیکم ناظرین، آج دو بڑی خبریں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر ہے عمران خان صاحب سے متعلق اور دوسری ہے ایران امریکہ مذاکرات سے ریلیٹڈ۔ تو شروع کرتے ہیں عمران خان سے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کر کہیں شفٹ کیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہمارے پی ٹی آئی کے ممبران تھے، جنید اکبر، شاہد خٹک اور مشال یوسفزئی، وہ پمز ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ میڈیا کے لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگ پمز جاؤ، اور عمران خان صاحب کو کہیں دوسری طرف ملاقات کے لیے جایا گیا۔ اب اس کے بارے میں جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے ہی لے کر جایا گیا تھا، اور وہ ملاقات ان کی طے تھی ایک محفوظ مقام پر پاکستان KPK کے سی ایم سہیل خان افریدی کے ساتھ۔ سی ایم سہیل افریدی کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی، لیکن لاسٹ منٹ کینسلیشن ہوئی۔ اب اس کی ریزن آپ کو بتاتے ہیں کہ سہیل افریدی کیونکہ ذرا جذباتی ہیں عمران خان کے معاملے میں، حالانکہ PTI کے بہت سارے لوگ اور بہت سارے صحافی انکلوڈنگ مائی سیلف ہم سہیل افریدی کے بارے میں ذرا الگ رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہیں جس پہ علی امین گنڈا پور چلے تھے، لیکن پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ خیر، عمران خان صاحب نے پھر ان کی ملاقات طے تھی، لیکن سہیل افریدی کیونکہ بار بار یہ بات باور کراتے تھے پاکستان کے بڑوں کو کہ وہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر بجٹ پیش نہیں کریں گے، اور KPK میں 3-4 مہینوں کا انٹرم بجٹ لاگو کر کے اس طرح اس کو چلایا جائے گا، تو اس بات سے پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہیں تھے، جس کی بیسس پر پھر ان کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب سے لاسٹ منٹ پر کینسل کی گئی۔ اس میں PTI کی جو کور کمیٹی ہے، جو لیڈرشپ ہے، ان کا بھی ظاہر سی بات ہے جو ہاتھ ہے وہ شامل تھا۔ ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد اور سارا کچھ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی، جو کہ پھر نہیں کرائے گی۔ لیکن اب امپورٹنٹ جو تیل کا خیز خبر ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کو پاکستانی میڈیا کے بڑے نام کلیم کر رہے ہیں، جیسے پچھلی مرتبہ ARY نیوز نے، اسد علی طور نے، صدیق جان نے، بہت سارے اور صحافیوں نے، پھر ہم نے بھی اس پہ ویڈیو کیا اعلان کہ ہم تو بندہ ناچیز ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو نکالا گیا ہے، اور اب وہی لوگ دوبارہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بیرسٹر گوہر علی خان سے ہو گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گوہر خان صاحب چپ کیوں ہیں، وہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کی دو ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ بقول بہت سارے لوگوں کے بیرسٹر گوہر نے مبینہ طور پر زبان دی ہوئی ہے کہیں پر کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے حال احوال کو باہر میڈیا پہ یا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ سالوں بعد ملاقات ہو اور عمران خان صاحب پھر کوئی ایسا چھکا مار دیں یا کوئی اور ایسا آرڈر پاس کر دیں کہ پورے نظام میں تھرتلی مچ جائے۔ تو آرڈر طے یہ ہوا ہے کہ گوہر صاحب کوئی اپنی زبان نہیں کھولیں گے، ایک بات۔ دوسری ہے کہ PTI میں آپس میں اور پھر PTI اور عوام میں اب ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ اعتماد کا فقدان پیدا ہو گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر تو خاص طور پہ اگر کہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، دن کے 12 بج رہے ہیں، تو شاید PTI کی سپورٹرز کہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اس قدر فقدان ہے اعتماد کا، تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے خاموشی اختیار کی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو پھر صفائیاں دینی پڑے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کہیں گے کہ میری ملاقات ہوئی ہے تو لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی بتاؤ کیا تفصیلات ہیں، خان صاحب نے کیا کہا، صحت کیسی ہے، کوئی انسٹرکشن، پارٹی کے لیے کوئی گائیڈ لائن، بہت سارے اور مسائل ہیں۔ تو اس وجہ سے بیرسٹر گوہر خان صاحب اپنی مرضی سے اپنی آپ سمجھیں کہ وعدوں کے مطابق چپ ہیں، لیکن ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے اور بہت بڑی ملاقات ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور اوپر کہیں بہت اوپر بھی یہ بات ریلائز کی گئی ہے کہ آخر کو تو اس کا حل نکالنا ہے۔ ویسے تو ہو نہیں سکتا کہ ساری عمر عمران خان جیل میں رہے، اس کو باہر بھی آنا ہے، اور اگر جیل میں بھی رہے تو بغیر ملاقاتوں کی، مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، تو اس کا حل نکالنا چاہیے، جس کے لیے بہت اوپر کہیں ایک پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کی ایک معجزاتی میریکلس آؤٹ اسٹینڈنگ بہترین ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے ہماری۔ آپ، میں، ہم کی اور اپنی حکومت سے، اپنے بہت سارے لوگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں ان سے گلے ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کی عزت میں ہم سب کی عزت ہے، پاکستان کی بدنامی میں ہم سب کی بدنامی ہے۔ تو پاکستان کے حصے میں، پاکستان کے نصیب میں یہ بات آئی ہے کہ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، اور کچھ حد تک اسحاق ڈار اور شہباز شریف، حالانکہ وہ بیچارے تو خیر آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو ملازمت ملی ہوئی ہے، تو یہ سب کریڈٹ کے مستحق ہیں، سب کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی حکام سے پہلے شہباز شریف نے اناؤنس کیا کہ دا ڈیل ہیز بین ریچڈ، وی ہیو ریچڈ اے ڈیل، اور اس کی جو فارمل آفیشیل سرمنی ہے سائننگ کی وہ ہوگی فرائیڈے 19 جون کو سوئٹزرلینڈ جنیوا میں۔ تو یہ اب خبر جو ہے وہ ہو گئی ہے، اس کی تفصیلات آ چکی ہیں، اور اس ڈیل میں لبنان بھی شامل ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا جو رزلٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہوگا، جو کہ ہو چکا ہے بائی دا وے، ڈیل ہوگی۔ اس ڈیل کے بعد امریکہ اپنا بلاکٹ ختم کرے گا، ایران اسٹریٹ آف ہرمز کا جو گراؤ ہے یا جو بندش ہے وہ ختم کرے گا، پھر اس کے بعد 60 دن تک مختلف راؤنڈز ہوں گے مذاکرات کے، جس میں ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ، امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ، ان پر مختلف قسم کے ڈسکشنز کے بعد کوئی فائنل حل نکالا جائے گا کہ اب ایران کی پٹی کس طرح باندھنی ہے اور امریکہ کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا معاملہ ہے۔ اس میں قطر اور ترکی نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نومبر سے پہلے کسی بھی صورت، ہر صورت یہ ڈیل کرنی تھی، اس کو یہ چاہیے تھی، کیونکہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہیں، تو اگر مڈ ٹرم الیکشن میں یہ جنگ چلتی رہی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جیتنا پاسبل نہیں ہوگا، اور اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر امریکن سینیٹ یا جو ان کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی، وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے اس کو یہ چاہیے تھی تاکہ وہ یہ لہراتا ہوا جھومتا ہوا جائے اور دکھائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت شدید کوشش تھی کہ آج کے دن، کل کی رات جو گزری ہے، اس میں معاہدے پہ سائن ہو جائیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا برتھ ڈے ہے، تو وہ برتھ ڈے پہ ہی دکھاتے، ساری عمر یاد رکھتے کہ یہ دیکھو میرا برتھ ڈے گفٹ میں نے دیا ہے یا لیا ہے یا جو بھی۔ لیکن ایران نے اس چیز پہ بھی نہیں مانا، جیسا کہ وہ اس کے ساتھ پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ کو پہلے دن سے ٹیز کر رہا ہے، اور فائنل بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔